نہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے. او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں. جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا. یار نماز پڑھ پڑھ کے اتنی مشقت کر کے اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا. یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا، طبیعت ہے ان کی. وہ ایک دوسرے کو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں. اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا. اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس ہے، اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے. عرض کروں تھوڑی سی بات اس عنوان سے. پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے. میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف سارے پڑھیے ذرا زور سے صلی اللہ تعالی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو. اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے آپ کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں. یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں، چھوڑیں. مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نے کام سے کام رکھیں، اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے. یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بےچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے. بوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے، خرابی ہوتی. تو جاسوسی کی جاتی تھی. اس نے بھی جاسوس بھیجے کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ مسلم کچھ کافر، پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ. تو کچھ لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے آ کے نا تحقیق کی، ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے. تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو. اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے. وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں، جب رات مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا. کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے، کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے. لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مصلی پہ بیٹھتے ہیں. اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں. حالانکہ جو مسلوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے، لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں، دن کے مجاہد ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی. میرے عزیز ان لوگوں نے مصلی آباد کر کے رکھا، تلاوتیں ان کا ذوق رہی، منظر روز پڑھنا، اسباق پڑھنا، وظائف پڑھنا یہ ان کا ذوق رہا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے 1000 کتاب لکھی ہے، لیکن الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ الگ انہوں نے ان کو بیان کیا، پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ پر ایک بندے نے اعتراض کیا. اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں، مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا. جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے، اور پھر اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے، چونکہ وہ درویش ہیں، اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے. حالانکہ جس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے، آپ منوائیں گے نہیں، ہمارا مزاج ہوتا ہے. شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی، حضور لوگ ملنے آئے ہیں، زیارت کرنے آئے ہیں، یہ بندے دعا کرانے آئے ہیں، اللہ اللہ کرانے آئے اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں. کیا جملہ ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے. فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مصلی بچھایا ہے، اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا؟ پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو، اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا. تو میں مانگنے گیا تھا کہ یا اللہ دے، تیرے بندے لینے آئے دے، تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا. لیکن ہمارا یہ سٹیٹس، یہ مزاج، یہ شعور نہیں ہے. گپیں، کہانیاں، داستانیں، گفتگو، خطابت، واز، کیا بات. لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا، حضور نے توجہ دلائی. صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے، وہ کوشش کرتے تھے. جناب صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا. حضرت عمر فاروق ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے. 15 سپارے پہلی رکعت میں پڑھ دیتے تھے اور 15 سپارے قرآن مجید کے دوسری رکعت میں پڑھ دیتے تھے. آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا. حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا. وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگی امیر المومنین میرے لیے اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوحہ ہو گئی ہوں، لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں، میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ تو عثمان غنی رو پڑے. فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں دیکھا ہے، عدل کرتے دیکھا ہے، انصاف کرتے دیکھا ہے، امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا. تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے تھے، گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے، وہ طریقے بتلاؤ، تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے. گھر نا ہم نا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی ولی من خاف مقام ربہ جنتان. میں تے میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی، میں توبہ کر گیا. اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی، پر اندر سے آواز آتی نہیں، یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے، یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے، یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے. عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی تھی، وہ جو بات تھی. ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے. تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے. مصلی انہیں دے دیا گیا، وہ مصلی لے کے چلے گئے تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا، کہنے نے کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ہے کوئی بات کرنے والی. میں نے اسے کہا تو مہربانی کرنا اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ، اٹھ ذرا شکر کر کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے، کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے. اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہیں، یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا؟ اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں. میں نے کہا چل مہربانی کر یہ لے مصلی اور تو بھی جا تھوڑی سی یا کر یا ریاکاری کرو تو صحیح نا. مزاج ہی نہیں، ذوق. جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے، او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے گی. اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں. میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا، ابھی تک نے علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں. فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے، سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے؟ کیا انداز ہے حضور کا. بخاری مسلم کے لفظ سنو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا، حضور جواب کیا دیتے؟ فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں. فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا. فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے. فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہیں، اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا. اپنا ذوق، اپنی طبیعت، ہم نے نا ذوق غلط بنا لیا ہے. اگر 20 بندے کہہ بھی دیں گے تو نے بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا؟ 100 بندہ کہہ بھی دے تیری کیا بات ہے، کیا بات ہے نعت خاں کی، کیا بات ہے علامہ صاحب کی، پیر صاحب کی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے، جس دن صاحبزادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا. ان لوگوں کے شوق اور طرح کے تھے نا تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرف رہتی. تو خادم نکلا اندر سے، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، شور کر رہے ہیں. تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. وہ کیا ہوا؟
किस बात की मुबारक दे रहे हो? अर्ज की हुजूर अल्लाह ने बेटा दिया है। तो आप फरमाने लगे अच्छा हुजूर आप क्या हुआ, आप तो परेशान हो गए। फरमाने लगे जब तूने 3 दफा कहा ना मेरे अली को मुबारक हो, तो मैं समझा था शायद तुझे किसी ने बता दिया है कि मेरे अली से अल्लाह राजी हो गया। मैं समझा था कि शायद तू ये खबर लेके आया है कि किसी ने बताया है कि मुझे आज खबर मिली है कि मेरे अली से रब अच्छा पुत्र हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पर मेरे लिए मुबारक का दिन वो होगा जब मेरा रब कहेगा कि मैं मेरे अली से राजी हूँ, मेरे महबूब कहेंगे कि मैं मेरे अली से। आप बात को समझे, शौक ही किसी और तरफ था, दिल ही कहीं और लगा हुआ था, तबीयत ही कहीं और माइल थी। कोई वजीफा पूछते थे तो पढ़ते थे वो लोग, कुछ अल्लाह अल्लाह उन्हें बताई जाती थी तो करने का जौक रखते थे, तबीयत थी, कायल थे। हजरत रबी कहते हैं मैं बड़ी दूर से सफर करके गया हजरत अवैस करनी से मिलने, बड़ी दूर से। और जब मैं पहुंचा तो फजर का वक़्त था, तो हजरत वैसे करनी को मैंने पा लिया। तो वो नमाज पढ़ के ना कुरान शरीफ लेके बैठ गए। फरमाते इशराक चाश्त का वक़्त हुआ तो नफलों की नीयत बांध ली। मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी ने लिखा है, फरमाते हैं फिर जब ज़वाल का वक्त हुआ तो मस्जिद में झाड़ू देने लग गए। जोर की नमाज पढ़ के तो असर की तैयारी तक वो मस्जिद में बैठे रहे। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो नमाज के इंतजार में बैठा हो वो नमाज ही में है, वो नमाज ही में है। फरमाया मेरी दुनिया मेरी उम्मत की जो रहबानियत है ना वो इतनी है कि नमाज का इंतजार करे। आजान के बाद नमाज का ये राहब है, ये इस वक्त छोड़ के बैठे हैं सारा कुछ। फरमाते हैं असर तक उन्होंने अल्लाह अल्लाह की, फिर मगरिब तक की, इशा की नमाज हुई तो नमाज पढ़ी तो वो थक गए। अब मुझे वो फारिग हुआ मुसल्ला छोड़े तो मैं मुलाकात करूं ना। ये आप हैरान ना हो कि इतनी देर बंदा कैसे अल्लाह अल्लाह कर, हमने की नहीं ना इसलिए हम परेशान हैं। जो आदी होते हैं वो कर भी लेते हैं, वो ये काम। मेरी बात की समझ आ रही है? जब जाते हो किसी दफ्तर में तो 8 घंटे खड़े रह लेते हो ना, मजबूरी होती है तो खड़े रहा जा सकता है। पासपोर्ट के दफ्तर बोलिए, इमिग्रेशन की लाइनों में, और मैंने तो एम्बेसियों में बंदे 12-12 घंटे पहले जाके खड़े देखे, रह लेते हैं खड़े। तो अगर इन कामों के लिए रहा जाता है तो अल्लाह रसूल के लिए भी खड़े रहा जा सकता है। तो फरमाने लगे कि जब इशा की नमाज के बाद आखिर इंसान थे, थक गए, नींद का गलबा हुआ तो थोड़ी ऐसे आंख बंद हुई तो खोली तो रोने लगे। हजरत वैसे कर लिया, रो के कहने लगे मालिक मुझे गाफिल तो ना कर, अभी मैंने किया भी कुछ नहीं, दिन खत्म हो गया, कोई नफल नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह नहीं, अल्लाह मुझे गाफिल ना कर, मेरी मदद फरमा। फरमाते हैं जब वो रोए तो मेरे साथ जो शख्स था मैंने कहा उठो चलें। कहने लगा हुजूर मिलना नहीं। फरमाया जो मैं लेने आया था वो मुझे मिल गया, जो मैं इनसे सीखने आया था वो मुझे नसीब हो गया, अब और मैंने क्या लेना, खत्म हो गई बात, उठो चलें। अल्लाह के बंदों ने हजरत रबिया बिन काब असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं जब बनु कुरैज़ा और बनु नुज़ैर यहूदियों के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम ने जंग का ऐलान फरमाया तो वो दुश्मन हो गए। हमें खतरा था कि वो रात को कहीं महबूब को तकलीफ ना दें, तो कुछ लोग ना तलवारें लेके नबी पाक के दरवाजे पे पहरेदारी करते थे। गन मैन रखना हराम नहीं, अगर किसी को वाकई खतरा हो तो उसके लिए सुन्नत भी है। हजरत अलीउल मुर्तज़ा तलवार लेके हुजूर के घर का पहरा देते थे। हजरत रबिया बिन काब असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रात मेरी ड्यूटी थी कि मैं हुजूर के घर का पहरा दूंगा। तो फरमाते हैं मैं बाहर सुन रहा था, सारी रात ही मेरे नबी पाक ने अल्लाह की तस्बीह पढ़ी, सारी रात, कभी तस्बीह, कभी तहलील, कभी तहमीद, कभी तकबीर, सारी रात। फरमाते हैं सारी रात हुजूर पढ़ते रहे और सारी रात ही मैं सुनता रहा। मुझे ऊँघ आ गई, मेरी आंख लग गई, हुजूर अभी पढ़ रहे थे, मैं थक के सो गया। और फरमाते हैं जब मेरी आंख दोबारा से खुली तो मेरे कानों में फिर कोई चीज गूंजी, तो मैंने कान लगाया तो मेरे हबीब अभी भी अल्लाह को याद कर रहे। सारी सारी रात हुजूर रब की इबादत करते। इसीलिए तो कहा या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला, हबीब सारी रात तो ना जागा कर, थोड़ा आराम भी कर लिएगा। मेरे भाई अपना मुसल्ला, अपनी इबादत, अपने वज़ाइफ, अल्लाह अल्लाह जो आपने किसी से सीखी है उसको कभी कमजोर ना होने दें। शजरा शरीफ जो किसी बुजुर्ग से आप ले लेते हैं तो क्या रस्म है कोई, उस पर कुछ लिखा होता है, वो पढ़ने के लिए दिया जाता है, उस पर लिखा होता है कि जी अल्लाह अल्लाह आपने करनी है। सारी जिंदगी किसी स्कूल में दाखिल हो गए और वहां जाके आप निसाब ही ना पढ़ें, किताब ही ना खोलें तो पास हो जाएंगे?
وہ کہتے ہیں میں 20 سال جاتا رہا ملا کچھ نہیں. تو آپ نے لیا کیا ہے؟ ایک اتنی سی کتاب تھی, اس کو تو کھول کے آپ دیکھ نہیں سکے, اس کے وظائف تک تو رسائی نہ ہوئی, اس لیے کہ اللہ اللہ کرنا مشکل ہے اور تصویر کھنچانا یہ آسان کام ہے. تو جو آسان ہے اس طرف ہماری توجہ لگی رہتی ہے اور جو مشکل ہے اس طرف ہم ذوق پیدا نہیں کرتے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, کسی کو شریک نہ بناؤ, وانتم تعلمون, اور تم جانتے بھی ہو, تمہیں خبر بھی, تمہیں پتہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے, تمہیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے, تم جانتے ہو کہ نوافل ادا کرنے چاہیے, تمہیں پتہ ہے کہ سجدے آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی زندگی جی کے اپنے ساتھ بددیانتی کر کے دھوکہ دے کے اپنے آپ کو دائیں بائیں اپنے آپ کو کہیں مصروف رکھ کے کچھ وقت ضائع تو کر لیتے ہو, پر تمہیں پتہ تو ہے نا کہ عبادت اللہ کی کرنی, تمہیں اس کی خبر ہے. فرمایا اس رب کی, دیکھیں نا انسان پر اگر کوئی شخص نیکی کر دیتا ہے, احسان کر دیتا ہے, تو انسان اس کے سامنے پھر گردن نہیں اٹھا سکتا, یار یہ میرے مشکل وقت کا دوست ہے, اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے, کبھی بھی گردن نہیں اٹھائے گا, جھکا کے رکھے گا. تو اگر عام کوئی نیکی کر دے تو اس کے سامنے انسان کبھی گردن نہیں اٹھاتا. تو جو رب ساری نعمتیں عطا فرمائے, جو کہے کہ تیری تخلیق میں نے کی, تجھ سے پہلوں کو بھی پیدا میں نے کیا, تیرے لیے زمین کا بچھونا بھی میں نے بچھایا, آسمان کی چھت بھی میں نے لگائی, تیرے لیے زمین سے ساری اناج کو, پھل کو, کھیتیوں کو نکالا بھی تیرے لیے. اب تو اس طرح کر کہ تو میری عبادت کر, تو میری بارگاہ میں جھک جا. بہت سارے نشے لوگوں کو لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہر آدمی کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے, کوئی دولت کا کرتا ہے, کوئی شہرت کا کرتا ہے, کوئی اپنی تعریف کا نشہ کرتا ہے, 2-4 لوگوں سے تعریف سن کے مطمئن ہو جاتا ہے. ناراض تو نہیں ہوگی اس جملے سے؟ آپ کرتے ہیں لوگ دولت کا نشہ بھی. یہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندے بیمار نہیں ہو جاتے, پیسے ڈوب جاتے ہیں تو لوگ بیمار نہیں ہو جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشہ ٹوٹ گیا ہے. اب بہک ہوئے ہیں نا تھوڑے سے تو کانپتے ہیں, تڑپتے ہیں, پریشان. نشئی اسی طرح ہی کرتا ہے نا, نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے. یہ سارے نشے ہیں, مختلف قسم کا نشہ. اب مانتے نہیں اس بات کو, تسلیم نہیں کرتے, کیونکہ تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے تو بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ دبوچ کے اور بڑی سارے رستے پھلانگ کے آنا پڑتا ہے, تو بڑا مشکل ہے ماننا, ورنہ کرتے ہیں ہم, ہمارا مزاج ہے. یہ گھومنے پھرنے کا, دنیا دیکھنے کا بھی ایک نشہ ہے, یہ بہت ساری باتیں کرنے کا بھی ایک نشہ ہے, گپ شپ کا بھی ایک نشہ ہے. 2-4 لوگوں کی جب تک پگڑیاں نہ کھول لیں, بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی. یہ غیبت کا, چغلی کا, بددیانتی کا, یہ بھی ایک نشہ ہے. اس پر ملا رومی رحمت اللہ نے بڑا کلام لکھا ہے. وہ کہتے ہیں مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے, مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیک مانگنے والی خاتون تھی, تو بادشاہ کے پاس بھیک مانگنے آئی, تو بادشاہ کو پسند آ گئی, اس نے شادی کر لی. اب اس کو عادت تھی بھیک مانگ کے کھانے کی, تو وہ کنیزوں سے کہا کرتی تھی کہ فٹافٹ نہ روٹی لے کے آیا کرو, میں 2-3 دفعہ مانگوں تو پھر لایا کرو, کیونکہ ایک نشہ ہے نا, تو میں مانگوں 2-4 دفعہ تو پھر. تو انسان بہت سارے نشے کرتا ہے, یہ مانتا نہیں. یہ موبائل, یہ فیس بک, یہ سارے نشے ہی ہیں. اپنی فوٹو لگا لینا, سارا دن اسی کو دیکھتے رہنا. اور بڑے بڑے سیانے بندے جو وزادار ہیں, بڑے وزادار لوگ ہیں, لیکن وہ بھی سنجیدگی کے قائل نہیں, اس طرح کے نشوں کا شکار ہیں. یہ سارے نشے ہیں جو ہم نے پال لیے. ہمارے صوفیاء, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو, اگر سارے نشوں سے بچنا چاہتے ہو تو سجدے کا نشہ شروع کرو, سجدے کا نشہ شروع کرو. یہ نا اقبال کہتے ہیں, ہو عطار ہو, رومی ہو, رازی. آپ بات کو سمجھیں, عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین عطار تھے, بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی تھے, بہت بڑا تفسیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو,
غزالی ہو پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. اگر سویرے اٹھ کے روتا نہیں نا اللہ کی بارگاہ میں, اگر تہجد نہیں نہ پڑھتا تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. پھر اس کو کوئی چیز نصیب. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ جب تک آپ سویرے نہیں اٹھتے, آپ اللہ اللہ نہیں کرتے, آپ کو نوافل کا چسکا نہیں, عبادت کا مزہ نہیں, فرمایا میری عبادت کرو, یہ شوق پیدا کرو, میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. ہم لوگوں کے نشے مختلف نشے, بڑا عجیب رنگ ہے. محفل کی صدارت کرنے والے بڑے پیر صاحب, بڑے القابات و خو, بیچ میں سے بندہ تلاش کرنے سے بھی نہیں مل رہا, اتنے بڑے لقب ہیں اس کے, لیکن وہ ساج سنور کے 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا محفل میں, اور نماز کا وقت آیا تو اس نے مختصر سی پڑھی, وہ نکل گیا, ہلکے سے سجدے کیے. او اتنا بڑا عشق رسول نعت خواں, او ہو کیا بات ہے. اور عشق رسول کا بہت بڑا پیغامبر, بہت بڑا مبلغ, اور بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نماز پڑھ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو یہ نشے کے عادی تو ہیں پر حقیقت کے قائل نہیں ہیں. یہ بس ٹھیک ہے, خوابوں کی دنیا میں لوگ زندہ ہیں, پر جن کو یہ جو نشہ تھا نا عبادت کا, یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے, یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی. آپ دیکھیں نا حضور مہینوں جا کے غار حرا میں بیٹھتے, کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے, کوئی کتاب لکھتے تھے؟ رسول کریم علیہ السلام مہینہ رہتے غار حرا میں, کوئی نہ مجھے دیکھے, کوئی نہ مجھے ملے. حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا. نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو آباد کر دیا, سجدوں کے ساتھ. آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے, یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے. صوفیاء اولیاء یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سجدے کا ذوق ہی تو پیدا کرتے تھے. سجدے کا ذوق. شاہ عبد العزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ نا, تہجد گزار ہو جاؤ, تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا. عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا میں تمہارے اور رب رسول کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا, اب میرا مقصود ہے تمہیں وہاں تک پہنچانا. جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی. ہاں کبھی وسوس آئے, شک پیدا ہو, تکلیف ہو تو آنا, ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میں رکاوٹ بنا رہوں. تم اللہ اللہ کرو, اس مالک کو راضی کرو. میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. وہ بڑا نیڑے ہے رب کے, بڑا قریب ہے, اس لیے کہ وہ حالت سجدہ میں. وہ جب سجدے کرتا ہے نا, اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے. آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا, زبان بھی یہاں ہے, آنکھ بھی یہاں ہے, کان بھی, عقل بھی ساری, اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے میں. آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو, بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا, ناک سے نکیریں نکالو, بڑی سزا ہوتی تھی. تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں, پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں, اور رکھ کے کہا کیا سبحان ربی یا اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ ہے, اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ. اتنا, اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. کثرت عبادت نوافل. ہمارے ہاں عمرے کی قرآن اندازی محفلوں پہ ہونے لگ گئی ہے, حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں. میں دوستوں سے کہتا ہوں جائز ہے, کرنی چاہیے, عمرے کی قرآن اندازی جائز ہے, پر کسی حدیث میں نہیں آئی کہ قرآن اندازی کرو عمرہ کرو. حدیث میں قرآن اندازی یہ آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے نا پہلی صف کا ثواب کتنا ہے, تم قرآن اندازی کرو. عمرے کی قرآن اندازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے, تو یہ والی قرآن اندازی کب ہونی ہے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے کہ اس کا ثواب کتنا, تو تم قرآن اندازی کرو, تم قرآن ڈالو. جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ کا مصلی آباد ہوتا ہے, صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی, بیت المقدس پر قبضہ تھا عیسائیوں کا,
تو صلاح الدین بڑے پریشان تھے. وہ بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے 2 بحری بیڑے اسلحہ لے کے آ رہے ہیں. مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں اور اب اگر 2 بحری بیڑے اور آ گئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا. تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی. تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا. تو بھی دعا کرنا, آپ ناراض نہ ہونا. ہم تو پیروں والے ہیں, ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں, ہمارا تو گزارا ہی نہیں, ہمیں تو ملتا ہے سارا کچھ وہاں سے. پر میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے, انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے. صلاح الدین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نا اللہ اللہ کرنا تو میں تیرے لیے دعا کروں گا, تو بھی دعا کرنا. تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے تو پھر ہی تو مصلی بھیگ جاتا ہے, پھر ہی تو مزہ آتا ہے. سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا. دکھی تھے, تکلیف تھی, تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے. اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو صلاح الدین چیخے مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو نہیں نہ لڑ رہا, اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا, مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں, مجھے بے آبرو نہ کرنا, میری مدد فرمانا. کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا, پر صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا. تو سویرے صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے 2 آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے, دونوں ڈوب گئے پانی میں ڈوب گئے. تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے, وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے, وہ غرق ہو گئے. وہ جو تو نے مسلح بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے, وہ غرق ہو گئے, وہ تباہ اتنے قیمتی تھے تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو. میرے بھائی ٹھیک ہو گیا جی, میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے اور اس پر غور کر لیں اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی, حضور نے ہمیں بتلایا, ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف. ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے گا, ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نقد و نقد ہو جانا ہے, چونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی, تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر. جان دے دی وعدہ دیدار پر تو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے؟ عرض کی حضور فٹافٹ ملنا ہے, میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا, دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا, پھر سجدے زیادہ کرنا, قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے گی, قرب ملے گا تمہیں. اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا, ہم شوق پیدا کرتے ہیں, ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا, تو لوگوں کی خدمت کرے گا, ملک و ملت کی خدمت کرے گا, تیرے ابا کا نام روشن ہوگا, تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی. ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں, انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا. یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے, ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا, تو سجدہ کرے گا. دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ, یعنی اسے شوق دلاؤ, اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے کا, اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, ہر چیز کو, یعنی سر سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئی, ہر شے پروموٹ ہو رہی ہے. عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے, اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا. اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا, کیا بات ہے,
لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے، نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں، اور مجھے تو خیر پسند ہی بڑی ہے، میں نے تو کئی دفعہ پڑھی ہے۔ اور کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے، اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا تھا۔ یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر، سارا کرتا لہو سے بھر بھی جایا کرتا تھا، بڑا اعزاز والا شخص تھے، بڑے اعزاز والے۔ حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں لکھنا، حدیث پڑھانا، سارا دن رہتے تھے۔ کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام، اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے، پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے، 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو وہ جگہ کہاں کر کے لوں، بہت ساری آبادیاں، تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو، اتنا پسند کرتے نماز کو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے، پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے، نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ تو ہم اس لیے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کے لیے، عشاء کے ساتھ پڑھ لے۔ وتر پڑھتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے، پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمان